بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا میں انسان اپنی عقل سے ہمیشہ بھلائی کے پہلو اختیار کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، اور جہاں تک اس میں وسعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انسان کی عقل کی بہت ساری اغلاط ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جن کے مختلف ہرجانے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹی غلطی کا چھوٹا ہرجانہ، بڑی غلطی کا بڑا ہرجانہ، لیکن ایک ایسی غلطی جو سب سے بڑی غلطی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ سورہ طور کی آیات پر ہمارا درس جاری ہے۔ آج انہی آیات میں سے دو آیات ہمارے درس میں انشاءاللہ ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان کی تخلیق بغیر کسی اصل کی گئی یا یہ خود ہی خالق ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین، بات یہ ہے، کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ارشاد فرمایا کرتے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ یہ مانتے بھی تھے، لیکن ماننے کے باوجود جو ہے فراموش کرتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ کیا تمہاری جو تخلیق ہے، جو تم پیدا ہوئے دنیا کے اندر، وہ بغیر کسی اصل کے ہوئے؟ جس طرح پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو بنا دیا، تو کیا تمہاری بھی تخلیق اسی طرح ہوئی ہے، یا تم خود بخود پیدا ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ یعنی یہ دو آپشن ہے کہ تمہاری تخلیق خود بخود ہو گئی، یا تم نے اپنی پروڈکشن خود کی ہے، اپنی تخلیق خود کی ہے۔ تو ناظرین، ان دونوں باتوں کے بعد جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے، کفار بھی یہی مانتے تھے کہ نہیں، نہ تو یہ خود سے بن گئے اور نہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، اگلی آیت میں ان سے سوال کیا گیا، کیا زمین و آسمان کو تم نے بنایا ہے؟ تو یہ کہتے تھے نہیں، ہاں، زمین و آسمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اب بعض تو وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بعض کسی کی بندگی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اب سوالیہ نشان ہے، دعوت فکر ہے کہ پھر عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہو، مالک ہو، جو معبود ہو، اس کی بندگی کی جائے، اس کی رضا کو حاصل کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو فراموش کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اور اہم بات قرآن پاک میں بھی اس کی رہنمائی کی گئی، اس حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی کہ مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ نے انسان کو فضول نہیں بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو جب عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو معبود جان کر اس کی بندگی کی جائے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ بل لا یوقنون، یہ یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین، بات یہ ہے، جس طرح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، دنیا میں انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے رانگ وے جو ہے وہ وے اختیار کیا، اور وہاں سے وہ ڈرائیو کرتا ہوا آیا، اس کا چالان ہو گیا، چالان بھر دیا، غلطی کی سزا جو ہے وہ گویا کہ مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک شخص نے اپنی کسی پراپرٹی کو بلا وجہ بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس کا پیسہ اڑا دیا، یہ غلطی اس سے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ غلطی، اس کا ہرجانہ انسان کو کچھ زیادہ ٹائم بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کے ہرجانے انسان بعض اوقات زندگی بھر بھگتتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایسا جرم کیا کہ اس کو عمر قید ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ جو غلطی کری، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کو بھاری سزا بھگت کر اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کفر ایک ایسی غلطی ہے جس کی سزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کرنا، اس کے احکامات کو فراموش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، آپ کی سنتوں کو معمولی جاننا، ناظرین یہ وہ غلطی ہے کہ جس کی سزا نہ ختم ہونے والی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دو آپشن بنتے ہیں۔ ایک تو آپشن بنتا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان ہی چھین لیا جائے۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں کہ جو شخص کسی مومن گھرانے میں پیدا ہوا اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، یہ عین ممکن ہے کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کا ایمان ہی سلب کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ویسے ہی مطلب نان مسلم ہو، کافر ہو، اور اس کو ایمان کی دولت نہ ملے۔ لہٰذا نہ کبھی گناہوں کو ہلکا جاننا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ عبادات کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، اور جو چھوٹی موٹی نوافل عبادات ہیں ان کو اختیار کر لو، لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں تو آپ اپنے معاملات خود طے کرو۔
ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اپنی منمانی مت کرو، چاہے زندگی کے معاملات ہوں یا عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں یا کوئی پہلو معاشرے کا کیوں نہ ہو، ہر جہت سے تم نے شریعت کی اطاعت کرنی ہے. چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں علم کی دولت عطا فرمائے. جب ہم علم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بندگی کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے معاشرتی معاملات کو کیسے سر انجام دینا ہے، ہمیں معیشت کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں سماجی معاملات کو کیسے کرنا ہے. اور ناظرین یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اخلاق کو بہتر کرتی ہیں، اس کے کردار کو سنوارتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حقیقی سامان مہیا کرتی ہیں. رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة